یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا میرا ٹاپک ہے چوز ون ٹو سرو گاڈ اور منی، یعنی خدا اور روپے پیسے میں سے ایک کا چناؤ کر لو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 24 آیت۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر ہم انگلش بائبل میں دیکھیں تو اس میں بھی ایسے لکھا ہوا ہے، میتھیو چیپٹر 6 ورس 24، No one can serve 2 masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You can't serve both God and money. خداوند کے اس کلام کے اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے روپے اور اس کی اپنی وحدانیت، اس کے اپنا جو تشخص ہے اس کو ہمارے ساتھ اٹیچ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ 2 چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، کہ خدا بھی اس کے ساتھ رہے اور مال و دولت کو بھی وہ پیار کرے۔ اگر خدا سے محبت کرنی ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر ہمیں اپنے مال و دولت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ ایک شخص بہت امیر اور مالدار تھا۔ وہ یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے استاد، میں تیرا شاگرد بننا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا، تو جو حکم ہے ان کو پورا کر۔ اس نے کہا میں ماں باپ کی عزت بھی کرتا ہوں، میں دہ یقی بھی پوری دیتا ہوں، میں اور بھی جو بھی نیک کام جو شریعت کے مطابق ہے کرتا ہوں۔ تو پھر لیکن یہ ساری باتیں ہونے کے بعد یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ وہ ایک مالدار آدمی ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ جا، اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ دے اور پھر میرے پیچھے ہو لے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ وہ کھڑا اس لیے رہا کہ استاد جو یسوع مسیح ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو مجھ پر ترس آ جائے اور وہ مجھے کہے کہ چل، اتنی دیر سے کھڑا ہے اور مجھے پیار کرتا ہے تو میرے پیچھے ہو لے۔ لیکن یسوع مسیح نے ایسا کچھ نہ کہا، کیونکہ یسوع مسیح کے سامنے جو دولت ہے، جو روپیہ پیسہ ہے، وہ سب سے بڑا دشمن ہے ہر ایک چیز کا۔ اور یسوع مسیح نے اس کو یہ نہیں کہا کہ چلو اتنی دیر سے کھڑے ہو، آ جاؤ میرے پیچھے، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں۔ اور وہ وہاں کھڑا رہا، لیکن وہ کیونکہ وہ دولت کو پیار کرتا تھا تو اس نے اپنے دل میں بڑا سوچا، لیکن پھر وہ اس کے پیچھے نہ گیا، کیونکہ اس نے اپنی دولت لوگوں کو دینے کے لیے رضامند نہ تھا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں تیرا مال ہے تیرا دل وہاں لگا رہے گا۔ تو ہمارا مال جہاں پہ ہوتا ہے ہم ہمیشہ اسی کا سوچتے ہیں، اور اگر ہمارا مال جو ہے وہ روپے پیسے میں ہے تو ہم اس کے ہی بارے میں سوچیں گے کہ کیسے ہم اپنی دولت کو بڑھا سکتے ہیں، کیسے ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، کہاں کہاں ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم اور زیادہ پیسہ کما لیں، اور ہمارا دھیان خداوند کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے خداوند کہتا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو ہمیں اپنا مال خزانہ آسمان پر جمع کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنا دل بھی وہیں پہ لگانا چاہیے جو ہمارا ابدی مقام ہے اور جہاں پہ ہم نے جا کر رہنا ہے ساری زندگی کے لیے۔ تو اس لیے خداوند نے کہا کہ یا تم میری خدمت کر سکتے ہو خدا کی، یا پھر دولت کی، روپے پیسے کی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اس پہ اکتفا کریں اور خداوند کے کلام کو اور اپنے ٹائم کو خداوند کے لیے دیں، نہ کہ روپے پیسے دولت کے پیچھے بھاگیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں
اس کے ساتھ وفاداری کرنے اور خداوند کے ساتھ چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ شرف بخشے کہ ہم اپنا مال آسمان پر جمع کر سکیں، جہاں نہ چور نقب لگاتا اور نہ زنگ جو ہے وہ کسی چیز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔